کہ اہل سنہ والجماعہ فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ فلا ينفون عنہ نفی نہیں کرتے، فلا ينفون عنہ نفی نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے کس چیز کا؟ ما وصف بھی نفسہ، اس کا جو اللہ نے اپنے نفس کے بارے میں اپنے اوصاف ذکر فرما دی، اپنے نفس کے اوصاف، اپنی ذات کے اوصاف جو اللہ نے ذکر فرما دیے، اپنی ذات کے بارے میں جو بیان فرما دیا، اس میں سے کسی چیز کی نفی نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے۔ لا يحرفون الکلمہ عن مواضع، کیونکہ انکار کرنا تعطیل ہے جو کہ جہمیہ کا منہج ہے۔ لا يحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اور نہ ہی وہ تحریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلمات کی، اس کی آیات اور نصوص کی، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، جو کلمہ جو آیت کریمہ کس جگہ پر قائم ہے اور جس صفت کے ساتھ ہے اس کو وہیں قائم رکھتے ہیں، اس میں تعریف پیدا نہیں کرتے، کیونکہ تعریف بھی شیبہ ہے معطلہ کا، جہمیہ کا اور متعوّلین کا جو تعویلیں کرتے ہیں۔ تو اہل سنہ والجماعہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی نفی کرتے ہیں، نہ کسی صفت میں تعریف کرتے ہیں، ولا یلحدون فی اسماء اللہ، اور نہ اللہ کے ناموں میں الحاد قائم کرتے، الحاد بھی نہیں کرتے۔ الحاد ایک نئی اصطلاح سامنے آ گئی۔ الحاد کا معنی بھی انحراف، حق سے میلان اختیار کر کے باطل کی طرف جانا، یہ الحاد ہے۔ حق کو چھوڑ کر باطل کو لینا، حق کو چھوڑ کر باطل کو قبول کرنا، یہ الحاد ہے۔ تو اہل سنہ والجماعہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں الحاد نہیں کرتے۔ الحاد کیا ہے؟ الحاد ہر وہ برائی، ہر وہ گندا قانون جو اہل سنہ والجماعہ کے قوانین کے مقابلے میں وضع کر لیا گیا۔ جو شخص اللہ کے کسی نام کا انکار کرے وہ ملحد ہے، اس نے الحاد کیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا صفت کی تشبیہ کا قائل ہو مخلوقات کے ساتھ، وہ ملحد ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی منمانی تعویل کرے وہ ملحد ہے، اس نے الحاد کیا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بارے میں مخلوق کے ساتھ مشابہت کا عقیدہ رکھے وہ ملحد ہے۔ یہ سب الحاد کی شکلیں، تعطیل الحاد ہے، تکییف الحاد ہے، تشبیہ الحاد ہے، تعویل الحاد ہے، یہ سب الحاد کی صورت ہے۔ تو جو اہل سنہ ہے اور طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ اللہ کے ناموں میں اور اس کی آیات میں الحاد نہیں کرتے۔ ولا یکیفون، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ بھئی کیفیت کیسے بیان کریں؟ انہیں معلوم ہے نہیں۔ کسی نے خالق کو دیکھا ہے؟ وہ ذات تو محجوب پردے میں، تو اس کی کیفیت کیسے بیان کرو گے کہ اس کا سمع کیسا، اس کا بصر کیسا؟ جو بتا دیا اس کو مان لو، جو نہیں بتایا اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ کیفیت نہیں کرتے۔ ولا یمثلون صفاتہ بصفات خلقہ، اور نہ وہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے مشابہت دیتے، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے۔ لأنہ سبحانہ لا سمیع لہ، اللہ سبحانہ تعالی اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، اس کا کوئی سمیع نہیں ہے، کوئی ہم نام۔ دوسرا اللہ ہے کوئی نہیں۔ حل تعلم لہ سمیع، قرآن کہتا ہے اس کا کوئی سمیع نہیں ہے، کوئی ہم نام نہیں ہے۔ ولا کفوا لہ، نہ اس کا کوئی ہم مثل ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہم مثل نہیں ہے۔ اور ولا ند لہ، اس کا کوئی ند بھی نہیں ہے، اس کے مشابہ کوئی اس کا مشابہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، انداد ند کی جمع ہے کہ اللہ کے انداد نہ بناؤ، اس کے ند نہ بناؤ، ند بمانا مشابہ۔ تو لا سمیع لہ، نہ اس کا کوئی ہم نام ہے، ولا کفوا لہ، نہ اس کا کوئی ہم مثل، یہ ہم سر ہے، ولا ند لہ، اور نہ اس کا کوئی مشابہ ہے۔ ولا یقاس بخلقہ سبحانہ وتعالی، اور اس کو تشبیہ نہ دی جائے اس کی مخلوق کے ساتھ۔ یقاس بمانا یشبہ، یمثل، اس کو قیاس نہ کیا جائے مخلوقات کے ساتھ، اس کی صفات کو تشبیہ نہ دی جائے مخلوقات کی تشبیہ کے ساتھ۔ فإنہ،
یہ تعلیل ہے، کیوں تشبیہ کیوں نہ کی جائے، کیفیت کیوں نہ بیان کی جائے؟ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اور دوسروں کو، اپنے بارے میں اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی وہ کافی، جو اللہ نے خبر نہیں دی وہ باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، لہذا جو خبر اس نے دے دی اس پر ایمان لے آؤ، اپنے بارے میں جو تعارف بتا دیا اس کو مان لو۔ وَأَصْدَقُ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سب سے سچا ہے بات میں، وَأَحْسَنُ حَدِيثًا، اور سب سے بہتر ہے کلام میں، من خلقی، ساری مخلوقات سے، تمام مخلوقات میں سب سے سچی بات کرنے والا کون ہے؟ خالق اللہ رب العزت۔ اور سب سے اچھی بات کرنے والا کون ہے؟ خالق اللہ رب العزت۔ اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ سچا اور اس کا کلام سب سے خوبصورت اور سب سے عمدہ ہے۔ تو جو اس نے فرما دیا وہ کافی اور شافی، اس پر ایمان لے آؤ۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھ کر تشبیہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ مکمل رہنمائی کرنے سے قاصر ہے، اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ نعوذ باللہ، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے بڑے خیر خواہ ہیں کہ اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ہم اس میں اپنے اضافے نہ کریں؟ تو پرلے درجے کی یہ بہتان ہے۔ وہ خالق احسن الخالقین ہے، اس کا وعدہ سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے عمدہ اور واضح ہے۔ الدین یسر وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، آسان اور بالکل قابل فہم ہے، مشکل تم بناتے ہو اور دقیق تم بنانے کی کوشش کرتے ہو۔